بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ شاہد حسین قادری صاحب موجود ہیں. ویسے تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن علمی اور ادبی شخصیت ہیں. انہیں علم اور ادب سے لگاؤ ہے، کتاب سے محبت ہے، اور ان کا یہ مشن ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں، چاہے وہ کاغذ پہ پرنٹ کی ہوئی کتابیں ہوں یا ای بکس یا پی ڈی ایف ورژن ہو. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا، اور پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کیا حالات زندگی کیا ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں اپنے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ بات کر سکوں. میں نے این ای ڈی سے انجینئرنگ کی ہے 1990 میں. اس کے بعد اسلام آباد سے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا نیوکلیئر انجینئرنگ میں. پھر مختلف نوکریاں جابس کرنے کے بعد تقریباً 20 سال سے میں پی این ٹی گلوبل کے نام سے سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس کو الحمدللہ ایز اے سی او رن کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ غیر نصابی سرگرمیاں اسکول کے زمانے سے ہی رہی ہیں، پھر این ای ڈی کے اندر بھی رہی، اور ایچ آر سی پی، آرٹس کونسل آف پاکستان، کراچی چیمبر آف کامرس، فیڈرل چیمبر آف کامرس، اور اس کے علاوہ آج کل علم دوست کے ساتھ میری وابستگی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے سوشل ایکٹیویٹی وہ کوشش کرتے ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. اور ادب مختصراً یہ زندگی کی ہے. جی یہ بہت اچھا ہے کہ ایکٹیویٹیز میں آپ شریک ہو چاہتے ہیں. معاشرے میں جو بھی چاہتا ہے کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں میری کیا ہر ایک کی نظروں میں اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے. اور کیونکہ آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اور دوسرے ساتھیوں سے بھی سوال کیا کہ ہر دور میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ٹیکنالوجیز آتی رہتی ہیں. اس دور میں پہلے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اب موبائل ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے، اور لوگ موبائل کے مختلف استعمال کرتے ہیں، جو پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کتاب تو صحیح ہے، پڑھتے ہیں ہم، لیکن اگر ای بکس پڑھی جائے اور پی ڈی ایف ورژن پڑھا جائے تو کیا حرج ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو حالات آج کل ہیں، جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، ان معاملات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آن لائن چیزیں اور ٹیکنالوجی اور علم کی بنیاد پہ اب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. آج کی بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کے ذریعے سے آپ نہ صرف اویئرنیس دے سکتے ہیں بلکہ آپ موجودہ حالات کے اندر لوگ اپنے جو معاشی مسائل ہیں ان کو بھی کافی حد تک ٹیکنالوجی کی مدد سے ان پہ قابو پا سکتے ہیں. تو علم اور ٹیکنالوجی ہر وقت کی ضرورت ہے، اور ہر وقت کے حساب سے جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو جتنی جلد از جلد اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے گا، اتنا زندگی کو آپ اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں، اور مشکل حالات کا بھی بہت آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے علم اور ٹیکنالوجی دونوں چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے. اگر آپ قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر قوم کی تاریخ کا جو عروج و زوال ہے اس میں بہت بڑا کردار اس چیز سے منحصر ہے کہ انہوں نے علم اور ٹیکنالوجی کو کتنی جلدی اڈاپٹ کیا. تو جتنی جلدی آپ حالات کے حساب سے علم اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے حساب سے چینج کریں گے، اتنی زیادہ آسانی سے چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا لیپ ٹاپ یا کیمرہ ہل رہا ہے تو اس سے مسلسل جو ہے جمپنگ کی محسوس ہو رہی ہے. اور ایک سوال یہ ہے جو میں تقریباً ہر ایک سے کرتا ہوں کہ ہر ایک کی زندگی کے تجربات مختلف ہوتے ہیں. کوئی منفی پہلو سے دیکھتا ہے کہ چاہے کتنے ہی امیر ہو کبیر ہو، رونا روتا رہتا ہے کہ زندگی میں بڑی آزمائشیں، بڑی تکالیف آئیں، یا غریب ہو تو پریشان رہتا ہے. کوئی مثبت انداز میں دیکھتا ہے زندگی میں بے پناہ پریشان ہو، لیکن وہ مثبت انداز میں دیکھتا ہے کہ زندگی میں بہت سی کامیابیاں اس کو ملی، اس میں وہ باری تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھی. تو آپ کا تجربہ زندگی کا کیسا رہا
زندگی آپ کے لیے کیسی رہی؟ دیکھیں زندگی بیسکلی ایک سفر کا نام ہے. زندگی کامیابی یا ناکامیوں کا نام نہیں ہے بلکہ سفر کا نام ہے. اس سفر کے اندر جو آپ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابی ہیں وہ سفر کی چھوٹی چھوٹے سے اس کی منازل ہیں. جس طریقے سے جب ہم سفر کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ ہمارا منزل جو ہے منزل سے پہلے ہمیں مختلف راستے ہوتے ہیں جس میں اسپیڈ بریکرز بھی آتے ہیں, مختلف قسم کے گھڑے بھی ہوتے ہیں, راستے میں آپ کو ٹرننگز بھی لینی پڑتی ہیں. تو ان ٹرننگز کا یا ان گڑھوں کا یا ان اسپیڈ بریکر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی ناکامیاں ہیں, یہ اس سفر کا حصہ ہے, منزل نہیں ہے. تو ناکامیاں یا کامیابیاں کو سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز ناکامی ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے, یہ صرف ایک وقتی ایک فیز ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے. ہر کامیابی بھی ایک وقتی فیز ہے اور ہر ناکامی بھی ایک وقتی فیز ہے. اور ہر آدمی کے اپنے ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جس کی نظر سے وہ کامیابی یا ناکامی کو دیکھتا ہے, اور حالات کے حساب سے وہ ناکامی یا کامیابی بھی بدل جاتی ہے. جس طریقے سے آج کے اگر حالات میں دیکھ لیں تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ پیسہ دولت تمام چیزیں جو وہ غیر ضروری ہو گئی ہیں, اور اس وقت انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ ایک آزادانہ زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے, تو اس وقت آزادی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت بن چکی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چھوٹے سے نہ نظر آنے والے جراثیم نے ہر انسان کو قید کر دیا. تو تمام کامیابیاں تمام ناکامیاں اس وقت غیر ضروری ہو چکی ہیں. یعنی اگر وہی بات, تو اس لیے پہلے تو اس چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ہر حالات میں جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ حالات کسی کے لیے کامیابی ہوتی ہیں اور کسی کے لیے ناکامی ہوتے ہیں. اگر آج کے حالات میں بھی دیکھ لیں تو اکثریت کے لیے شاید بہت مشکل معاملات ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہی حالات کے اندر بہت بہتر طریقے سے, اگر ان کے معاشی جو کاروباری معاملات ہیں ان کے اندر شاید ان کے لیے عید اور شب برات والا معاملہ بنا ہوا ہے. تو ہر قسم کے حالات مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں. تو پہلی تو چیز یہ کہ اپنے اندر کے جو معاملات ہیں, یعنی انسان اپنے اندر جھانکے اور ہر قسم کے معاملات کے اندر اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں, اپنے اندر جو اس کی طاقت ہے, اس کو پہچاننے کی کوشش کرے. کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں ہمیں استقامت عطا کرے. ٹھیک نا, جو ہمیں سورہ فاتحہ میں بتایا بھی گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں اصل میں مستقیم کا مطلب بتایا جاتا ہے سیدھا راستہ. بیسیکلی یہ سیدھا نہیں بلکہ استقامت والا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے, کیونکہ سیدھا راستہ زندگی میں سیدھا راستہ کہیں کا نہیں ہوتا. آپ کہیں اپنے گھر جا رہے ہو, کسی منزل پہ جا رہے ہو, تو سیدھا راستہ نہیں ہوتا, اسٹریٹ لائن کہیں پہ بھی نہیں ہوتی, آپ کو ہمیشہ گھوم پھر کے جانا پڑتا ہے. ہاں, استقامت بہت اہم ہے. استقامت کا مطلب ہی یہی ہے کہ صبر برداشت کے ساتھ آپ اپنے راستے پہ چلتے چلے جائیں, اور کامیابیوں اور ناکامیوں کو, ناکامی پہ دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کامیابی کے اوپر غرور و تکبر کی ضرورت نہیں ہے. دونوں چیزوں کو وقتی سمجھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے جائیں, اور اپنا جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد بہت اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ہے کیا. ہر آدمی کے نزدیک زندگی کا مقصد مختلف ہو سکتا ہے. میرے نزدیک زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے آپ جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں, ان بندوں میں آپ کی فیملی بھی ہے, سب سے پہلے آپ کی فیملی ہے, اس کے بعد آپ کے اہل و عیال, آپ کے دوست, آپ کا معاشرہ, یعنی یہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے, اپنے اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اس زندگی کے مقصد پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اگر آپ کی استطاعت کم ہے تو آپ صرف اپنی فیملی کے لیے کوشش کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کی استطاعت بڑھتی چلے جائے اور آپ اپنے دائرے کو بڑھاتے چلے جائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کرے کہ آپ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کچھ کر سکیں. جیسا عبدالستار ریدی صاحب, حکیم سعید صاحب, مدر ٹریسا, اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی کہ انہوں نے زندگی کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے بنی نوع انسانیت کے لیے کوشش کی, اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں, اور جو اس مقصد میں کامیاب ہوا وہ ہے اصل کامیابی. کیونکہ جس نے اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کیا, اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کس نے اس کے بندوں کے لیے کیا کیا. تو یہ میرا اپنا نظریہ ہے, اس سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے شاہد قادری صاحب جو اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس انٹرویو کو دیکھ کے بہت باقی ایک اور چیز میں بتانا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
جی میں بس ایک حوالے ایک چھوٹی سی بتانا چاہ رہا ہوں، علم و ادب کے حوالے سے ایک میری چھوٹی سی کاوش ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کچھ اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کتاب میں نے لکھی تھی ایک بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، دائرہ زندگی کے نام سے، ٹھیک ہے نا. تو اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہ ہے کہ اس کتاب کو مزید بچوں تک اور نوجوانوں تک پہنچایا جا سکے، اور اس کا مقصد ہی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو یہ بتایا جا سکے کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کیا ہوتی ہے، اور جو کہا جاتا ہے کامیابی کا سفر وہ کس طریقے سے اس پہ چلا جا سکتا ہے. تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے. بہت عمدہ ہے، جو کوشش خلوص سے کی جائے وہ کوشش بہت عمدہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.